أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ العظیم. سورۃ النجم. نجم معنی تارے کے ہیں. تو جیسا آپ سے پہلے میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو سورتوں کا نام ہے اکثر جو ہے کوئی ایک لفظ وہاں جو ہے اس لفظ سے اس سورت کو موسوم کیا گیا ہے. سورہ بقرہ، کیا بقرہ کے ٹاپک پر پورا ڈسکشن ہے؟ ایسا نہیں ہے. لفظ آیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، تو اس سے تو صورتوں کے نام جو ہے اکثر قرآن کے اس صورت کے جو ایک لفظ آیا ہے اس لفظ سے اس کو نام دیا گیا ہے. اس کا مطلب ستارے کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے ایسا نہیں. اب یہاں سے پہلے بھی صورت آئی، صورت قاف، سورہ زاریات، سورہ طور کا لفظ وہاں آیا کر کے نام رکھا گیا. اکثر ایسا ہے. کبھی کبھی جو ہے اس کے ٹاپک کو بھی ظاہر کرنے والا ہوتا ہے کبھی کبھی. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو، تمہارے ساتھی صاحبکم، صاحب یعنی ساتھ رہنا، صحبت کہتے ہیں نا، صحبت یعنی ساتھ رہنا، کمپنی. تمہارے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں. راستہ نہیں معلوم ہونے سے آدمی بھٹکتا رہتا ہے. راستہ معلوم ہونے کے بعد اگر غلط راستے چلتا ہے تو اس کو غوایت کہتے ہیں. غوا وہ راستہ معلوم ہونے کے، ان کو راستہ معلوم بھی ہے اور صحیح چل رہی بھی ہو. ایسا نہیں کہ راستہ معلوم نہیں ہے بھٹک رہے ہیں، یہ راستہ معلوم ہے غلط چل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کو بالکل صحیح راستہ معلوم ہو گیا ہے، صحیح چل رہے ہیں اور وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے. یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر کی جا رہی ہے اور ان کو سکھانے والا بہت سخت قوتوں والا بہت زور آور فرشتہ ہے. وہ سیدھا بیٹھ گیا، آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر ان کے قریب آ گیا اور آ کر لٹک گیا. پھر دونوں کے درمیان یعنی اللہ کے رسول فرشتے کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. پھر اللہ نے جو وحی اپنے بندے کی طرف بھیجنی تھی وہ وحی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ان کے دل نے یعنی رسول کے دل نے اس کو جھوٹا نہیں کہا جو وہ دیکھ رہے تھے، جھٹلایا نہیں جو ان کے دل دیکھ رہا تھا. بس کیا تم اس سے اس بارے میں جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک دوسری مرتبہ ہی اترتے ہوئے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس کہ جہاں جنت الماوا ہے. جب سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا کچھ کے چھا رہا تھا اور ان کی نگاہ نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہاں اللہ کے وسلم کو جو جبرائیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ دیکھے تھے، اصلی شکل میں دیکھے تھے، اس کا ذکر ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا یہ اللہ کے بارے میں ہے. تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ خیال جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ سیدھا بیٹھا، وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، نزدیک ہوا، لٹک آیا. یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے بارے میں مناسب نہیں ہیں. جن لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے ان کا خیال صحیح نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ آسمان کے کنارے تھا، لٹک آیا، نزدیک آیا، سب چیزیں یہ بالکل فٹ اپ ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے. وہی بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ اصل ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سکھاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے سے سکھاتے تھے. کبھی دل میں بات ڈالتے تھے، کبھی
فرشتے کے ذریعے سے پیغام دے کے جاؤ یہ سکھاؤ ان کو، تو فرشتے کے ذریعے سے وہی آتی تھی۔ تو وہ فرشتے کون سے؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ علمہ شدید القوا، ان کو سکھایا ہے ایک سخت قوت والوں نے۔ کون؟ زور آور، بہت فرشتہ، بہت طاقتور۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا طاقت دی ہے اور بہت خوبصورت بھی، تو اس کا ترجمہ خوبصورت بھی کیا گیا، سخت قوت والا بھی ہے، بہت خوبصورت بھی۔ بڑا زور آور، حسین، وجیح فرشتہ ہے، اسے جبریل امین کہتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ جو بھیجا ہوا بہت زبردست قوتوں والا فرشتہ ہے۔ اونچے کنارے سے مشرقی کنارہ مراد لیا ہے، جہاں سے صبح ہوتی ہے، ادھر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت آسمان ایک کنارہ سے دوسرے کنارے تک ان کے بھرا ہوا تھا، ایک کنارے سے لے کے اوپر تک، نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے بھرا ہوا تھا، ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ غیر معمولی اور جو ہے حیرتناک منظر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تو آپ گھبرا گئے، تو گھبرا کے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ جبریل علیہ السلام جو اصلی شکل میں آئے، جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل مستقر سے تعلق کرنے کے باوجود نیچے اتر آئے، اور اللہ کے لیے قریب ہے کہ دونوں کے درمیان 2 ہاتھ یا اس سے بھی فاصلہ کم تھا۔ تو 2 ہاتھ تو اب جو ہے پہلے ناپتے تھے، کمانوں سے ناپتے تھے، یہ 2 کمان کی کہا گیا، یہ کمان اس سے کمان، تیر کمان ہوتی ہے نا، اس سے فاصلہ ناپتے تھے، تیر کمانوں سے فاصلہ جو ناپتے تھے۔ آج ہمارا پہلے فٹ آ گیا، گز آ گیا، اور اب میٹر آ گیا، نہیں تو اس زمانے میں کمانوں سے ناپتے تھے۔ یوجولی ساری کمانیں ایک سائز ذرا آگے پیچھے ہوتی تھی، 2 کمانوں میں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا الی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو وہی بھیجنا تھا وہی بھیجی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر مسلم پر جو وہی بھیجنی تھی بھیجی۔ تو وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں۔ تو یہاں قاب قوسین او ادنا، تو ایسے شک کیوں کیا گیا ہے نا، کمانیں جو ہے ذرا چھوٹی بڑی رہتے ہیں، اس واسطے 2 کمانوں اس سے کم فاصلہ، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہاں اتنا کسی حال میں اس سے کم یا زیادہ نہ تھا۔ یعنی جبریل کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل نے اس وقت آنکھ کی ٹھیک جو ہے سمجھا، کوئی غلطی نہیں ہو رہی، کیا دیکھ رہا ہوں میں، کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں بالکل صحیح دیکھ رہا ہوں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو بھی دیکھ رہے تھے آپ، دل جھٹلا نہیں، کیا میں نوے میں دیکھوں غلط ہے، ایسا نہیں سمجھا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں میں صحیح ہے۔ جبریل علیہ السلام کو کیونکہ آپ کے 600 بازو تھے، پورے زمین سے لے کے آسمان تک آپ چھا گئے تھے، تو ایسا عجیب منظر جو ہے ان کی فرشتے کا دیکھنے کے بعد آپ جو ہے اللہ کے رسول کو غشی طاری ہو گئی تھی، تو آپ نزدیک آ گئے تھے۔ کوئی وہم میں کیا بھی دیکھتا نا، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا نہیں کی، وہ ہے کہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ بالکل صحیح آپ نے دیکھا تھا۔ اس وقت آنکھ ٹھیک جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی، کوئی غلطی نہیں کر رہی تھی کہ کچھ نظر آتا ہو، ایسا کہنے میں کہ آپ کا دل سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتوں کی معرفت ڈال دیتے ہیں، ورنہ رسول خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو، ان کچھ صحیح ڈاؤٹ فل ہے تو دوسروں کو کیا بول سکتے ہیں۔ تو جو بات بھی آپ دیکھیں سنیں سب بالکل صحیح ہے، وہم یہ نہیں ہے، یہ وہمی جو انسان جو ہے کہ آپ سمجھ لگ بڑھتے بولتے ہیں، ویسا نہیں، وہم، گمان، اس کو انگلش میں ہیلوسینیشن بولتے ہیں، ہیلوسینیشن، ڈیلوژن، انہوں کیا لکھیں، ہیلوسینیشن ہوتا ہے، ڈیلوژن ہوتا ہے، سیکریٹری میں لکھے ہو، کیا کہ اندر میں آواز آتے ہیں، کیا نظر آتے رہتا ہے اسے، تجھے کیا دکھتا ہوا، کیا نہیں، مائنڈ اس کا خراب ہو، بولتا ہوں ایسا بولا ہے انہیں، کیا آواز آتے ہیں، وہ ایسا تھا۔ اب ہو سکتا ہے آپ جو مائنڈ بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں ایسا نہیں۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، جو بھی وہ دیکھ رہے تھے وہ بالکل دل میں صحیح بات تھی، وہ دل چھٹلا رہا تھا نہیں، آنکھ برابر صحیح دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہی بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لانے والا فرشتہ، جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ تھی، اور اللہ کے رسول جو بالکل صحیح و سالم دل و دماغ رکھنے والے تھے، کنفیوژن رکھنے والے نہیں تھے،
وہمی نہیں تھے اللہ کے رسول، معلوم ہے نہیں؟ یہ وسواسہ کیا، وسواسی بہت ہوتے ہیں جو اسے وسواسی انسان ہے بولتے نا، وسواسی نہیں تھے، وہمی نہیں تھے، ہاں کامل العقل تھے اللہ کے رسول. تمام اس کے اندر جو ہے انسانوں کے اندر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کامل عقل عطا فرماتے، عقل کامل ہوتی ہے ان کی، اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور تمام صفات کے اندر اعلیٰ ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک جو بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا وہ فرعون کا آدمی تھا. پکارا انہیں، کہاں سے کیا ہے پوچھے، ایک تھپڑ مارتی مر جا پڑا کسی طاقت تھی ان کی، جسمانی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے سب بہت مکمل ہوتے ہیں انبیاء کرام. اللہ کے رسول کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، ایک جو ہے پہلوان ہے، بہت وہاں کا مشہور پہلوان تھا، انہیں آگ بولا تم سے کچھ لڑتے کیا کرتے، اب نے لیا میں کیا رہے نبوی چل کر بول کتنے ہیں، اچھا لڑیں گے مجھے آپ گرا دیا تو میں ایمان لاتا ہوں. اچھا ایک دم گرا چھوڑو سے رہتے ہوئے پران ہو رہے، مجھے کوئی عرب میں نہیں گرا، انہوں گرا ہے، نہیں ابھی ایک بار کریں گے، ابھی ایک بار ملا پھر بولے نہیں معلوم، ان کی طاقت الگ ہے، میری طاقت الگ ہے. سمجھے آپ؟ تو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہوتے ہیں. کیا تم اس میں جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اللہ کے رسول جو دیکھے تم شک کر رہے ہو، ان کو کچھ شک نہیں ہوا، جو وہ دیکھ رہے تھے بالکل صحیح دیکھ رہے تھے. اب اتنا نہیں، یہ کچھ بار نہیں ہوئے یہاں، اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے 11 آیت سے. وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تو انہوں نے بے شک فرشتے کو دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا نے سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیر کی درخت. اب یہ دنیا کی بیری الگ ہے، وہاں کا الگ ہے، صرف نام ہی تو یہ ہے. تو قرآن میں ذکر آتا ہے وہاں انگور ہوں گے، وہاں انار ہوں گے، تو صرف وہاں کی کوالٹی، وہاں کا یہ کچھ نہیں. تو بیر یہاں کے بھی ہوتے ہیں، وہاں کی بیر الگ ہے. تو ایک درخت ہے بیری کا، 7 آسمان کے اندر ہے، 7ویں آسمان پر. تو وہ عجیب غریب درخت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو وہاں جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے ساتھ بلا لے کر گئے تھے معراج کو. یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اس کی رات تھی، میرا اس کی جو ہے رجب کی کوئی رات تھی، کسی نے کہا رجب لکھا ہے، کسی نے ربیع الاول لکھا ہے، الگ الگ ڈیفینیٹ نہیں ہے، وہ الگ الگ روایتیں ہیں. تو اللہ کے رسول کو جبریل علیہ السلام آ کے اٹھا کے لے کر گئے، تو اصلی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے. وہاں جانے کے بعد کہاں جو بیری کا درخت ہے عند سدرۃ المنتہا، وہاں ایک دم پھر اصلی شکل میں آ گیا. وہاں سے پہلے تو انسانی شکل میں آپ کو سب وہی بھیجتے تھے، وہ کرتے تھے، جو بات بولنا ہے اس میں بولتے تھے. اب جو ہے وہاں بلا لے کر جانے کے بعد جو ہے وہاں جانے کے بعد اصلی شکل میں آ گیا، وہ بول رہا. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں دوسری مرتبہ جبریل کو اپنی اصلی شکل میں معراج کی رات میں 7واں آسمان سے اوپر دیکھا. جہاں بیری کا درخت ہے وہ حد ہے نیچے کی اور اوپر کی. نیچے کے لوگ اوپر نہیں جاتے، اوپر کے نیچے نہیں آتے تھے. اسی کے پاس جنت ہے. تو اب یہاں لکھیں جس طرح جنت کے انگور، انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں میووں سے قیاس نہیں کر سکتے. محض صرف لفظ ایک ہے لیکن اس کے حقیقت الگ ہے. اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیریوں پر قیاس نہیں کر سکتا. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس انداز کا ہوگا. بہرحال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہوا ہے. تو وہ جو ہے چیک پوسٹ کہتے ہیں نا، اب یہاں سے یہ ملک سے وہ ملک تک، یا یہ ایسی ادھر جانے کا نہیں، ادھر سے سب چیکنگ ہو کو جاتا ہے، نہیں تو نہیں جانے والے جانے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہونے سے پہلے وہاں آتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ وہی بھیج رہے ہیں، کوئی دنیا والوں کے لیے کوئی احکام ہے تو پہلے وہاں آتے ہیں، وہاں سے آ کر پھر نیچے آ جاتے ہیں. یہاں سے ہمارے اعمال جاتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، تو پہلے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لیتے ہیں. تو بیری کا درخت، اس کو سدرۃ المنتہا، وہ درخت جو انتہا کے پاس واقع ہے، چیک پوسٹ پر واقع ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں آ گئے. آ کر کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جبریل ہمارے ساتھ چلو. بولے نہیں میں اب نہیں چل سکتا میری حد یہاں تک ہے، آپ ہی جائیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہو گیا معراج میں. تو جبریل علیہ السلام وہاں سے رک گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس 7واں آسمان پر چلے گئے. بہرحال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہوا ہے.
جو اعمال ادھر سے چڑھتے ہیں اور جو احکام اترتے ہیں سب جو ہے وہاں پر پہلے روک لے جاتے ہیں، وہاں سے نیچے آتے ہیں یا وہاں سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اس کا پھیلاؤ ساتوں آسمان میں ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بیری کا درخت کیا تھا، تو قرآن میں خود فرمایا جا رہا ہے اِذ یغشی سدرۃ ما یغشی، اس پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ بول سکتے نہیں کیا تھا وہ، اس کی کیفیت کیسی ہے۔ تو ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا، اتنا بڑا درخت ہے، ہر پتے پر ایک فرشتہ ہے۔ تو ایسی روایتوں میں لکھا ہے کہ ہر انسان کے نام کا ایک پتا ہے، وہ مرنے کا وقت اس کا قریب آتا ہے تو 40 دن پہلے وہ پتا جھڑ جاتا ہے، وہ پتا رکھ کے لا کے بولتے ہیں ارے اس کا ہے، تو لا کو دیتے ہیں علیہ السلام کو، دیکھو یہ آدمی کا پتا ہے، 40 دن پہلے وہ پتا گر جاتا ہے اس کا۔ تو عجیب غریب درخت ہے، تو اس پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ تو اس وقت ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا، ایسے انوار اس پر جو ہے نازل ہو رہے تھے کہ تو اللہ کے رسول برابر دیکھتے رہے کیا ہے، کبھی آدمی جو ہے عجیب چیز دیکھنے بھونچ کر ادھر دیکھتا ہے، ویسا نہیں کرتے، بالکل ہر ایک کو اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکی نہیں اور بہکی نہیں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، ایسا نہیں کر رہے، جیسا ہوتا نا ایک آدمی حیران ہو کے دیکھتا ہے، حیران نہیں، بالکل اطمینان سے سب کچھ جو کچھ دکھایا جا رہا تھا دیکھیں۔ تو یہاں کے بعد جو ہے 7واں آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں سے جنت کا آپ کو دکھائے گی۔ ویسے تفصیل سے ہے نا، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو حدیث میں آتا ہے کس طرح سے ہر آسمان میں کیا کیا ہے، سب پورا۔ ابھی کسی کو جو ہے یہ بنا بھائی کوئی وہاں کا یہ بنا دیے، منتظم بنا دیے، دکھاتے نہیں دیکھو سب یہ ہے، یہ آفس ہے، یہ ہے، فلاں ہے، وہ ایسے دکھاتے نا۔ تو ویسے اللہ کے رسول کو پورے عالم بالا دکھائے گا، یہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، اور چلو ہر آسمان پر انبیاء کرام کے ٹھکانے ہیں، سب سے ملاقات کر لے کہ وہاں سے اب چھٹے آسمان 7ویں آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام کو بولے چلو ہمارے ساتھ، ہم نہیں آتے، تم جاؤ، تمہارا ہی مقام ہے، ہمارا مقام نیچے رہ گیا۔ تو وہاں سے جنت دکھائے گی، دوزخ دکھائے گی۔ جنت میں ارے اب وہ کل بولا تھا میں، جنت کو تو کیسا، جنت آج موجود ہے، جنت دوزخ دونوں موجود ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے، یہ لفظ یہ ابھی نہیں کہ بننے والی نہیں، آلریڈی ریڈی ہے، دوزخ بھی آلریڈی ریڈی ہے۔ اب وہ جو آدمی نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے مرنے کے بعد، جو جہنم میں جانے والے ہیں برے اعمال کرنے والوں کو وہاں بھیجیں گے۔ تو اب ابھی عذاب کیسا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کیا ہونے والا ہے آگے وہ دکھائے، اللہ کے پاس وہ سب ہے، اب تمہارے پاس سیڑھی دکھاتے نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، ہم بولتے ہیں یہ کل، ماضی کا زمانہ، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے سب پریزنٹ ہی ہے۔ زمانہ ہمارے واسطے ہے، اللہ کے واسطے ایسا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے کیا بھی نہیں، سب اللہ کے نزدیک حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے وہ دکھایا اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جنت میں بولتے ہیں کہ میں بلال میں کیا دیکھا کہ جنت میں تو میرے سے آگے جا رہے ہو، کیا تم نے عمل کیا پوچھتے ہو؟ تو اللہ کے جب بھی میں وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھا اس سے الوضو، تو اس کی فضیلت معلوم ہوئی بس۔ میں جنت میں گیا، دیکھا کہ ایسا عالیشان محل ہے، وہاں گھر کے پاس جو ہے ایک خوبصورت لڑکی جو ہے جاریہ، یعنی خوبصورت لڑکی بیٹھ کے وضو کر رہی ہے۔ بولے کتنا کس کا محل ہے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ تو بولے کہ یہ عمر کا محل ہے، یہ اس کی جاریہ ہے، اس کی جو ہے لونڈی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ داخل ہو جاؤں، اے عمر تمہاری غیرت کیوں سے میں نہیں گیا تمہارے گھر میں، اللہ کے رسول میں میرے لیے غیرت کرتے ہیں آپ، میرے رونا شروع کر جاؤں۔ تو جنت کا جو نقشہ ہے تمام، جنت میں ایسا دیکھا ویسا دیکھا، سب اللہ کے۔ جہنم میں گیا، وہاں ایسا تھا، جو لوگ جو ہے جھوٹی باتیں کرنے والے تھے، ان کی زبانیں جو ہے کینچی سے کاٹ ڈالی جا رہی تھی، کچھ لوگوں کے سروں کو پھوڑا جا رہا تھا، حرام کھانے والے لوگوں کے، سود کھانے والے، سب دکھایا گیا۔ تو جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کو دکھایا گیا۔ وہ معراج کا واقعہ کر کے لوگ شک کرتے ہیں، پہلے تو یہ شک کرتے تھے کیسا گئے ہوں گے زمین سے آسمان تک کر، بولے اب بعد میں ذرا ایروپلین بنا، راکٹ بنا ہے، ذرا دماغ ان کا ٹھکانے تھوڑا ہی ہوگا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے۔ تم ابھی آسمان تک نہیں پہنچے، تمہیں سائنس دانا کیا باتیں کرتے ہیں، جاؤ گا تمہاری سائنس بہت ترقی کری، بول رہے نہیں بہت پیچھے ہی تمہیں، ابھی تمہیں معلوم کہ آسمان کیا ہے، تمہیں گئیں کہ آسمان تک ہے، پھر کتنا اڑا مار رہے تھے، خالی ہوا تھا وہ یہ بنایا، وہ ناسا کیا، انہیں وہ کرا، وہ ہے تو
یہ بنائے وہ بنائے، وہاں تک گئے، وہ مریخ تک گئے، وہ گئے مارس گئے، وہاں یہ اسٹیلیٹ دیکھے، فلاں ہے وہ ہے، چوپ بہت بنڈل باتیں مارتے ہیں ابھی حقیقت کیا نہیں، تمہیں ابھی آسمان تک نہیں پہنچے تم لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ خود کریں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، وَلَقَدْ بَنَيْنَا سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان ہمیں بنائے، تم ایک آسمان تک نہیں پہنچے، تمہیں کیا ہوتی بڑے بن کے بیٹھے نا. آج ہم سمجھیں سائنس بہت ترقی کری، نہیں ابھی جان دیکھ پہلے آسمان تک جاؤ دیکھو بس. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَا، ہم نے جو آسمان دنیا ہے سب سے پہلا آسمان ہے اس کو ستاروں سے زینت دی ہم لوگ. تم گئنچ کہاں ابھی جتنا معلوم ہے اتنے میں سب پورا سمجھ لیں یہی دنیا ہے، ابھی بہت بڑی دنیا ہے. وہ بہت بڑی دنیا کیا ہے وہ ہمارے رسول کو دکھائے. تو سب سے زیادہ جو ہے علم ہمارے رسول کو ہے، سمجھے نہیں. تمہارا علم کیا بھی نہیں، وہ بھی تمہیں ایکسپیریمنٹ کر کو وہ کر کو، وہ دوربین لے کو وہ لے کو، اتنا سمجھ رہے ہیں کنفیوژن کر لے رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں. وہاں کیا بھی نہیں کنفیوژن. ماں کسب الفؤاد، تمہارا جو دیکھے وہ جھوٹ نہیں ہوا، بالکل سچی بات دیکھی. دل جو ہے ان کا صحیح گواہی دے رہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، صحیح دیکھ رہا ہوں، یہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوں، یہ آسمان ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، سب بالکل کلیئر کٹ دیکھ کر آئے، کنفیوژن میں نہیں. تو یہ جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی. خواب میں کیا دیکھ سکتے ہیں انسان؟ میں خواب میں مجھے نظر آتا ہے تو کیا بولیں گے؟ تو اللہ کے رسول کی کیا خاصیت ہوتی تھی؟ خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں کون سی دیکھتا ہے لیجیے، ویسا نہیں. جسمانی حالت کے اندر بیداری میں، وہ بھی بیداری میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی. تو اس کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب جو ہے یہی دلالت کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ خواب میں بھی تھی. خواب میں تعجب کی بات کیا ہے؟ خواب میں دیکھیے دیکھتے لوگ ہمیں بھی دیکھتے بول سکتے ہیں خواب میں کیا بھی ہو سکتا ہے. خواب میں نہیں ہوا ہے، بالکل بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہاں چلا گیا تھا. اللہ کے رسول وہاں تک گئے، جسمانی حالت میں سب دیکھ. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں کے قانون الگ ہیں. یہاں سے وہاں تک جانا، اچھا ٹائم اتنے ٹائم میں کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ٹائم کے بارے میں جو ہے، ٹائم ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح بڑھ رہے ہیں. ٹائم ہے نہیں ہمارا. ٹائم آج کیا ہے؟ وینسڈے ہے، تھرسڈے، فرائیڈے، ایسا ٹائم ہی چلا جا رہا ہے. ٹائم ایسا بھی ہے یہ لائن میں بھی ہے ورٹیکل ٹائم اینڈ ہارزونٹل ٹائم. یہ ٹائم کتنا ہے ابھی دیکھو یہاں سے یہ ٹائم میں سب کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ٹائم کو روک سکتا ہے؟ اللہ کے پاس پورا وہ بھی نہیں، اللہ ٹائم روک سکتا ہے. بس جاؤ سوپ کرا لے کے، پھر جیسے کہ وہ ٹائم میں پھر آ گیا. رات ہو گئے تھے، پھر رات میں آ گئے تو جو پورے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی کونڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. لیلن، رات کے تھوڑے حصے میں آپ جا کر آ گئے اس. تو یہاں کی رائے دن الگ ہے، وہاں ٹائم الگ ہے، وہاں کا ٹائم الگ ہے. اب جو ہے ربر رہتے ہیں، ربر کھینچے تو کتنا ہوتا ہے دیکھیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنا چلتا ہے چھوٹا ربر ہے نا، کھینچے دیتا ہے. ایسی ٹائم جو ہے یہاں اتنا ہے، ٹائم کھینچ کے وہ ٹائم جو ہے جا کر آگے لگا. تو معراج کے بارے میں بہت سارے لوگ شبہات پیش کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا، دل نے نہیں جھٹلایا. ان کی آنکھیں نگاہ آگے بہکی نہیں، بھٹکی نہیں ہے. انہوں نے بے شک انہیں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ تعالیٰ سب نشانیاں جو دکھانا تھا، جو ایمان لانے کے لوگوں کو بول رہے ہیں دیکھو مرنے کے بعد ایسا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد ایسا ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یہ وہاں جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب بولنا تھا ان کو. تو ہم کو اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب. دیکھ کے بعد ایمان لاتے ایمان کہتے ہیں کیا؟ اب فرشتہ آ گیا یا اللہ آ گیا سامنے، ایمان لاتے ایمان کہتے ہیں نا. تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان بالغیبی سے ایمان. ہدایت کس کو ملتی؟ یؤمن بالغیب ھدی للمتقین. ہدایت متقین لوگوں جو پہلی ان کی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب. لا میں دیکھے پر نہیں مانتا کہ تو جا تیرا ایمان چلا گیا. بس ایک صاحب تھے، کیا بولتے ہمارے، تم دیکھے پر کیسا ایمان لائے گا؟ ارے بھائی وہ شرط ہے، ایمان کی شرط ہی دیکھے پر لانا. تو بہت سے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آج بھی پڑے تھے پہلے زمانے کے اندر بھی. وہ اللہ کے رسول جو ہے صبح جا کے جو ہے بولنا چاہ رہے تھے. ام ہانی حضرت علی کی بہن، یا رسول اللہ مت بولیے آپ کسی کو، کیا یہ سب جو واقعہ آپ بولیں گے. جا کر بولنا شروع کر دیے تو ابو جہل ملا پہلے، محمد کیا آج کیا ہے؟ تو نہیں آج تو مجھے ایسا ہوا، دیکھو تماشے کر کے جا کر سب کو ملا. کیا بول رہے محمد؟ دیکھو ایسا بول رہے ہیں، ایسا ہوا کہ تھے رات کو کہاں گئے تھے راستے میں وہ صدیق سے. کیا معلوم تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بول رہے ہیں. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، ہاں بالکل صحیح ہے. وہ اگر وہ بول رہے ہیں تو صحیح ہے. پر ایک کافر کی زبانی سن کر بول رہے ہیں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، انہیں اللہ کے زبان سن کر انکار کر رہے ہیں. یہ دیکھو لقب صدیق کا لقب ملا. میرے نبی کیسا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بالکل صحیح بات ہے. تو یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے. تو بہت تفصیل کے ساتھ حدیث میں آیا ہے
اور وہ حدیث جو ہے ایک صحابی تو حدیثوں کے تواتر کہتے ہیں، تواتر کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے اتنے صحابہ کرام نے، صحابہ کرام کے طبقے میں بے شمار صحابہ کرام، ایک صحابی بولے بھائی تو اللہ کی بات ہے، یہ غلط نہیں بول سکتے، لیکن بے شمار صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا. یہ جو واقعہ ہے معراج کا واقعہ بہت سارے صحابہ کرام نے بیان کیا، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد ان کو تابعین تبع تابعین امت تک کہا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے معراج کے بارے میں. یہاں تو قرآن میں تھوڑا سا ہے، تو بالکل صحیح احادیث سے واقعہ ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. کون جاتے ہیں جی کیا جانے کے پاسبل ہے، چھوڑو ایسے بولا نہیں، ویسا کیسا ہوتا وہ، تو معراج کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اللہ تمام حدیث کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر گیا، یہ اللہ لے کر گیا، اللہ دکھایا یہ ہے، تو اس کے واسطے اللہ کرے سو کہ میں مانتے ہی نہیں اللہ کرے سو. کبھی اللہ کو ایسا نہیں کہ میں دیکھا کر نہیں، مجھے دکھایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا، ایسا بولنے لگا. تو دکھانے والا، لے جانے والا اللہ ہے. تو اللہ سے کوئی چیز ناممکن ہے کیا؟ بولو ناممکن ہے تو اللہ کہاں ہوا؟ ممکن اور ناممکن کس کے واسطے ہے؟ ہمارے واسطے ہے. اللہ کے واسطے کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ سمجھو. ممکن ہے کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، سکنے کا لفظ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ میں نے ہر چیز ممکن ہے. تو تمام حدیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی اسرا بعبدی، اپنے بندے کو لے کر گیا ہے. تو وہاں بھی اسری بھی، مجھے لے جایا گیا، میرے سامنے پیش کیا گیا. اریز علی، سب پورے حدیث، مجھے اسری بھی، مجھے لے جائے گا، مجھے دکھایا گیا، مجھے یہ کیا گیا، سب ایسا مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.